میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو وضو کی ایک سنت تو یہ ہے کہ انسان نیت کرے وضو کرنے سے پہلے۔ نیت کیا کرے کہ میں یہ وضو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میں نماز پڑھ سکوں، تاکہ اس کے ذریعے میں قرآن کی تلاوت کر سکوں، تاکہ اس کے ذریعے میرے لیے وہ عبادات جائز ہو جائیں، حلال ہو جائیں جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہیں۔ اگر بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو ثواب ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نے ویسے ہی وضو کر لیا، کچھ نیت ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے۔ وضو کی نیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے اس کی یہی نیت ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن تھوڑا سا توجہ سے کہ جب وضو میں ہم یہ تصور بھی پیدا کریں گے کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں تو نیت خود بخود ہماری ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھیں، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور کوئی ناجائز اور حرام کام ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی چور چوری کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھے گا یہ حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے اس شخص کے کفر کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ حرام کام اور ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام حرام ہے، اور آپ شروع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نام کا مذاق ہے یہ تو جو جائز کام ہے یا اچھے کام ہے اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح وضو سے پہلے دونوں ہاتھوں کو، اس کو گٹھے کہا جاتا ہے، کہ دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو پہلے دھو لیں یہاں تک، اور اس کے بعد کلی شروع کریں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، یہ شروع کریں۔ اسی طرح کلی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کلی کہتے ہیں منہ میں پانی ڈالنا، یعنی اگر کلی کسی نے نہیں کی تو اس کا وضو ہو جائے گا لیکن یہ سنت اس کی رہ جائے گی، اور 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پانی منہ میں ڈالے تو اچھے طریقے سے پانی کو منہ میں ہلائے تاکہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے منہ میں، ذرات ہیں کھانے کے، جو بھی چیزیں ہیں وہ اس پانی کے ساتھ نکل جائیں، تاکہ نماز میں وہ پھر کوئی چیزیں چباتا نہ رہے، اس کی نماز میں توجہ منقسم نہ ہو۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالیں اور ناک کو جھاڑ کے صاف کریں تاکہ وہ بھی اس کو نماز میں تنگ نہ کرے۔ تو 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی سنت ہے۔ مسواک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی مستقل سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں کئی مرتبہ احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ سو کر اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، جب آپ کھانا کھاتے تھے مسواک کرتے تھے، کھانے کے بعد مسواک کرتے تھے، نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے، رات کو سوتے ہوئے مسواک کرتے تھے، صبح اٹھتے مسواک کرتے تھے۔ بار بار آپ کی اگر آپ زندگی میں دیکھیں قدم قدم پر آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو مسواک اپنی جیب میں رکھنی چاہیے، اور اس کی جو فضیلت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ نے وقتاً فوقتاً سنی ہوگی، تعلیم میں، بیانات میں آپ نے سنی ہوگی۔ یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں سے، یعنی جب آدمی وضو کر رہا ہے تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر لے، مقصد یہ ہو کہ پانی اگر کہیں نہیں پہنچا تو پہنچ جائے۔ دیکھیں اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میری انگلی کے اندرونی حصے تک پانی نہیں پہنچا، اس صورت میں خلال کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو پانی پہنچانا فرض ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ پانی پہنچ گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ خلال کر لیتے ہیں یہ سنت ہے۔ تو خلال اس وقت سنت ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ پانی پہنچ گیا ہے، پاؤں کی انگلیوں میں بھی پہنچ گیا ہے، ہاتھ کی انگلیوں میں بھی پہنچ گیا ہے، اس کے بعد آپ خلال کر لیں، پاؤں کی انگلیوں کا بھی اور ہاتھ کی انگلیوں کا بھی۔ تو یہ سنت عمل ہے، اور اس کے ظاہر اجر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں، یعنی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے حکم میں، ان ساری چیزوں میں جو اب تک میں نے ذکر کی ہیں۔ تو پورے سر کا مسح کیا جائے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا، کان کا مسح کیا جائے۔ یہ جو انگلی ہے آتا ہے کہ اس کو آپ کانوں کے سوراخ میں ڈالیں
اور تشہد کی انگلی سے آپ ہاتھ پھیر دیں کان میں اور اس کے ذریعے آپ کان کی پشت پہ مسح کر لیں. یہ سنت عمل ہے. اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے وضو ہو جائے گا, نماز پہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح گردن کا مسح کرنا, گردن اس کو کہا جاتا ہے, نہ یہاں کا مسح کرنا ہے, نہ یہاں پیچھے پشت کا گدی کا مسح بھی نہیں کرنا, نہ یہاں کا مسح کرنا ہے, یہاں کا مسح کرنا ہے, نہ گدی کا مسح کرنا ہے اور نہ حلق کا مسح کرنا ہے, مسح یہاں کا کرنا ہے. یہ بھی سنت عمل ہے. اسی طرح جتنے اعضاء کو دھونے کا حکم ہے, سارے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا, یہ بھی سنت. یعنی چہرے کو آپ نے 1 مرتبہ دھویا, فرض ادا ہو گیا, 3 مرتبہ دھوئیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی. اسی طرح پے در پہ وضو کرنا. پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان چہرہ دھوئے اور اس کے بعد کسی سے باتیں شروع کر دے اور چہرہ خشک ہو جائے اس کے بعد ہاتھ دھوئے. یہ بھی سنت عمل ہے کہ مسلسل وضو کریں. اگر کوئی پے در پہ نہیں دھوتا اور وقفے وقفے سے دھوتا ہے, وضو اس کا بھی ہو جائے گا, وضو اس کا بھی ہو جائے گا, لیکن سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. اور اسی طرح اعضاء کو مل کر دھونا, کہ انسان جب وضو کرے تو اعضاء پہ تھوڑا ہاتھ بھی پھیرے تاکہ وہ پانی اس کی جلد تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ تقریباً 15 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں, یہ ساری وضو کی سنتیں ہیں.